الدين الخالد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, इस दुनिया की ये तारीख रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब भी इस रुए ज़मीन पर किसी भी कौम का जुल्म व जबर, उसका तसल्लुत, उसकी ज़ियादती हद से बढ़ जाती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे इस रुए ज़मीन पर लोगों के लिए मकाम इबरत बना देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रुए ज़मीन पर जब लोगों के अंदर से आखिरत पर ईमान, आखिरत की फिक्र
اللہ کے ذات کے سامنے پیشگی کا یقین، یہ سارے عناصر جو زندگی سے غائب ہونے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جو قوت دیتا ہے، اسے جو اقتدار دیتا ہے، وہ اس قوت کے نشے میں دنیا میں وہ کام کرتا ہے، دنیا میں اس طرح ظلم و زیادتی کرتا ہے، اس طرح ظلم و جبر کا بازار گرم کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ساری باتوں کا علم پہلے سے ہوتا ہے، لیکن جب وہ دنیا والوں کے سامنے بھی اسے اس لائق بنا دیتا ہے کہ دنیا والوں کے زبان سے یہ نکلنے لگتا ہے کہ اس آدمی کا انجام یا ان لوگوں کا انجام ایسا ہو کہ دوسروں کے لیے یہ عبرت بن جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کے اوپر حجت تمام کر کے، حجت قائم کر کے ان کو دوسرے لوگوں کے لیے اور آگے آنے والی نسلوں کے لیے اور آگے آنے والے لوگوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے انہیں عبرت بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا عقل قانون ہے، چاہے اس روئے زمین پر کوئی بھی ہو، غرض ہے کہ فاسق سے فاسق بندہ ہو، فاسق سے فاسق بندہ ہو، جب وہ مظلوم ٹھہرتے ہیں، جب وہ مظلوم ٹھہرتے ہیں اور ان کے زبان سے گریہ اوزاری نکلتی ہے، جب ان کے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کا اثر بہت ہی تیز ہوتا ہے، بہت ہی تیز اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کو قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ ظلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور ہر طرح کے ظلم کو وہ قطعی طور سے برداشت نہیں کرتا ہے، اور اسی لیے قرآن کی متعدد آیات، متعدد قوموں کے قصے، ان کے واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کی ہلاکت اس وقت عمل میں آئی، وہ اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کا ظلم و جبر اس روئے زمین والوں پر، اپنے قوم، اپنے گرد و پیش والوں پر حد سے زیادہ بڑھ گیا، حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ تلک القرى نقص علیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا کئی ایک بستیوں کے تعلق سے اشارہ کرتے ہوئے کہ ہم نے انہیں ہلاک و برباد کیا، اور ان کے ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت متعین کر دیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا، ان کے ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت متعین کر دیا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قوم عاد، قوم ثمود، مدائن صالح اور جو بستیاں عرب کے ارد گرد تھی جہاں سے یہ لوگ گزرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب یہ مہلت دینے لائق نہیں ہے، جب یہ بات یقینی ہو گئی کہ اب ان کا ظلم و جبر حد سے بڑھ گیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہے، أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی قوم ظلم کرنے والی ٹھہرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایسے ہی اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، ارم ذات العماد، یہ ساری قومیں جن کو اپنے قوت پر، اپنے اقتدار پر بہت ہی غرور تھا، بہت ہی غرور تھا، تو اللہ نے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوا، کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وہ تو ایسے تھے کہ ان کی طرح کو کوئی بنایا نہیں گیا تھا، ان کی کٹ کاٹی، ان کی جسمانی ساخت، ان کی قوت ان کی طرح کسی کو نہیں بنایا گیا تھا۔ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود جو پہاڑوں سے تراش کر اپنے گھر بناتی تھی، اور ان کی کاریگری آج بھی دنیا میں مشہور ہے، لیکن ساری کاریگری، ساری صنعت، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا جب ظلم و زیادتی کرنے والے وہ ٹھہرے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ نے ان کے اوپر کوڑوں کا عذاب برسایا اور برسا کر ان کو ہلاک و برباد کر دیا، اور دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا کہ جب اللہ کے بندوں پر کوئی قوم اور کوئی بستی، کوئی جماعت، جب اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والی ٹھہرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا انجام یہی کرتا ہے
ان کا انجام یہی کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آج جو لوگ اس دنیا میں ظلم و زیادتی کرنے والے، اپنے قوت و اقتدار کے غلبے میں مظلوم کے اوپر اس طرح ظلم و زیادتی کر رہے ہیں جو قابل بیان نہیں ہے، تو اللہ کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے غافل ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ ظالمین جو کچھ کر رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ غافل ہے ان سے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کے لیے مؤخر کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اگر دنیا میں نہیں تو اس دن کے لیے انہیں مؤخر کر رہا ہے جس دن نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ. ایسا اس وقت اس دن ان کے اوپر وحشت کا عالم ہوگا کہ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ، تیز تیز دوڑ رہے ہوں گے. ہمارے خوف تو ان کا سر ایک طرف اونچا ہوا ہوگا، یعنی اتنا بھی ان کو ہوش نہیں ہوگا کہ اپنا سر جھکائیں انہیں دیکھیں. مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ. ان کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں جائیں گی. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. ان کے دل اس قدر غم و فکر کے مارے خالی ہوں گے، صرف یہی ہوگا کہ کیسے بچ جائے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ ظلم و زیادتی کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی ذات ان سے بے خبر نہیں. اللہ کی ذات اس سے باخبر ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں. اور مظلوم کی آہ و بکا سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے. اور جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے دل سے تو وہ کہاں تک پہنچتی ہے اس کا اندازہ ظالم کو نہیں ہوتا ہے. اس کا اندازہ ظالم کو نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک مظلوم اگر فاسق و فاجر ہے تب بھی اس کی آہ، اس کی پکار، اس کی فریاد دائرے عرش تک پہنچتی ہے. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. کہ لوگوں مظلوم کی فریاد سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اس کی قبولیت کے درمیان لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہے. جب وہ نکلتی ہے زبان سے اور دل سے تو پھر وہ اثر رکھتی ہے، اور اس کا انجام، اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس کو تاریخ نے اپنے اندر درج کیا ہے کہ بد دعاؤں کا اثر کیا ہوتا ہے. جب ایک مظلوم ظالم کے اوپر بد دعا کرتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دوسری روایت میں کہا کہ لا ترد دعوت المظلوم وان كان فاجرا. مظلوم کی بد دعا رد نہیں کیا کہ چاہے وہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو. ففجوره على نفسه. وہ اپنی ذات کے لیے فاسق و فاجر ہے، لیکن جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے تو وہ مظلوم ہے. اور تاریخ نے ایسے ایسے واقعات اپنے اندر ذکر کیے کہ جس کو سن کر عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کو سن کر ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے طاقت، اپنے غلبے اور اقتدار کے نشے میں چور ہو کر ظلم و زیادتی کا بازار گرمے کی ہوئی. کہتے ہیں کہ صرف وہ لوگ نہیں بلکہ ظلم و زیادتی جو لوگ کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ اور وہ سلطنت یا وہ حکومت جہاں ظلم و زیادتی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ تاریخ میں درج ہے کہ خالد بن عبداللہ البرمکی ایک حاکم گزرا ہے. ایک وقت تھا کہ وہ لوگ عروج پر تھے، ان کی حکومت تھی. اور ایک وہ وقت آیا کہ وہ اور اس کا لڑکا دونوں قید تھے، قیدی کی زندگی گزار رہے ہیں، قید و بند کی مشقتیں جھیل رہے ہیں. قید خانے میں جو بیٹے اور باپ میں گفتگو ہوتی ہے وہ تاریخ نے ذکر کیا. بیٹا پوچھتا ہے اپنے باپ سے کہ ابا جان یہ کیا ماجرا ہو گیا، کیا مسئلہ ہو گیا کہ ہم لوگ کل تک حاکم وقت تھے، کل تک ہماری ساری سلطنت ہمارے قابو میں تھی، اور آج ہم قید و بند کی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، قید و بند کی مشقتیں جھیل رہے ہیں، کیا ماجرا ہو گیا، کیا وجہ بن گئی؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹے وجہ یہ بنی کہ ہماری سلطنت میں، ہماری حکومت میں مظلوم کے فریاد پر ہم کان نہیں دھرتے تھے. مظلوم کے فریاد پر ہم کان نہیں دھرتے تھے. جب مظلوم شکایت کرتا تھا، فریاد کرتا تھا تو ہم اس کی بات پر کان نہیں دھرتے تھے، جس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت بدلا اور دونوں آج ہم اور تم دونوں آج جیل میں، ہم اور آپ دونوں آج جیل میں. یہ مظلوم کی بد دعا نکلنے کا نتیجہ تھا، کیونکہ اللہ نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے خبر دی کہ واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا جب نکلتی ہے تو وہ اثر کرتی ہے.
وہ اثر کرتی ہے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات. کیا آپ نے پہلے کے لوگوں کے واقعات کو نہیں پڑھا؟ الذین من قبلکم نبأ الذین من قبلکم، جو پہلے کی خبریں تھے، جتنی قومیں گزری ہیں، قوم عاد، ثمود، اصحاب مدین، جن کی بستیاں الٹ دی گئی، یہ سب لوگ کیا تھے؟ ان سب لوگوں نے کیا کیا تھا؟ یہ سب لوگ جب اللہ اور بندوں کے حق میں ظالم ٹھہرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا، انہیں ہلاک و برباد کر دیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت یہ سخت ہوتی ہے. اور بددعا جب بھی ایک مسلمان کے زبان سے اور اس کے دل سے نکلتی ہے تو اس کا انجام بھیانک ہوتا ہے. مالک بن دینار کا مشہور واقعہ ہے کہ مالک بن دینار ایک بڑے بزرگ کی ہستی تھی، بزرگ شخصیت تھے، لیکن جب ان کے اوپر ظلم کیا گیا، کہتے ہیں کہ مجھے سخت قسم کا بخار تھا، سخت قسم کا بخار تھا. باہر کسی حاجت سے نکلتے ہیں اور باہر پولیس والے انہیں اس وقت کہ زبردستی پکڑتے اور پکڑ کر پیٹنے لگتے ہیں، پکڑ کر پیٹنے لگتے ہیں. کافی وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں کسی جرم میں ملوث ہوں، اس کے باوجود اسے انہیں سب پیٹتے ہیں. آخر میں ان کے زبان سے بددعا نکلتی ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو آدمی پیٹ رہا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا ہاتھ کاٹ دے، تمہارا ہاتھ کاٹ دے. کہتے ہیں خود مالک بن دینار بیان کرتے کہ ایک دو دن بعد مجھے افاقہ ہوتا ہے بخار سے، اور وہ سب پیٹتے ایسا ہے کہ بخار کی تپش اور بخار کی شدت سے زیادہ مجھے تکلیف کہتے ہیں کہ اس سے ہوتی ہے. اس کے بعد میں کسی طرح گھر پہنچتا ہوں، جب افاقہ ہوتا ہے میں ایک دو دن بعد نکلتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس کے لیے میرے زبان سے بددعا نکلی تھی، جس کے لیے میرے زبان سے بددعا نکلتی تھی، وہ اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے اور وہ ہاتھ کو لے کر اب گھوم رہا ہے اپنے گردن میں لٹکائے ہوئے. ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے اور ٹوٹا ہوا ہاتھ وہ اپنے گردن میں لٹکائے ہوئے لے کر گھوم رہا ہے. یہ کس کی بددعا تھی؟ مالک بن دینار کی بددعا تھی. اس لیے کہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب. اور بددعا جب صحابہ کے منہ سے نکلی تو اس کا کیا اثر ہوا؟ صحابہ کے زبان سے جب وہ بددعا نکلی تو اس کا اثر ایسا ہوا کہ وہ تاریخ میں ضرب المثل بن گیا. مثالیں بیان کی جاتی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے، ان 10 لوگوں میں سے جنہیں جنت کی دنیا میں ہی بشارت دی گئی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ ان کی دعائیں کیوں قبول ہوتی تھی. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. تو آپ نے انہیں نسخہ بتایا. حضرت سعد بن ابی وقاص کو آپ نے نسخہ بتایا اور کہا کہ اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوات. اے سعد اپنے رزق کو پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. سعد بن ابی وقاص سے آپ نے کہا کہ اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوات. اے سعد اپنے رزق کو پاکیزہ کر لو، جو کھاؤ وہ پاک کھاؤ، طیب اور طاہر چیزیں پاؤ، اس کے حلال سے کما کر کھاؤ، تمہاری دعا قبول ہوگی. تو کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص یہ مستجاب الدعوات کے اہل کوفہ نے، جب یہ کوفہ کے گورنر تھے، اہل کوفہ نے ان کی شکایت لگائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی شکایت لگائی. کئی ایک طرح کی شکایتیں تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، کیا یہ سب کہہ رہے ہیں؟ کہا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھیے میں نماز جب پڑھاتا ہوں تو میں نبی کی نماز ان کو پڑھاتا ہوں. پہلی 2 رکعتیں تھوڑی بھاری ہوتی ہے، تھوڑی لمبی ہوتی ہے، بعد کی 2 رکعتیں یہ مختصر ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے صفائی کی. حضرت سعد بن ابی وقاص کی باتیں سن کر حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو مجھے تم سے، اے ابو اسحاق مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم ایسے ہی ہو. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طور پر سارے کوفہ میں پتہ چیک کرواتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کا معاملہ کیا ہے. سارے لوگوں کی زبان مبارک سے، سارے لوگوں کی زبان سے ان کے لیے مبارک الفاظ نکلتے ہیں، تعریف کے الفاظ نکلتے کہ سعد جیسا کہہ رہے ویسے ہی وہ. ایک بندہ ان کی مسجد میں ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ابو سعدہ. وہ کہتا ہے کمبخت حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہ یہ جب دیتے ہیں، جب تقسیم کرتے ہیں تو اس میں ناانصافی سے کام لیتے ہیں. یہ جب تقسیم کرتے ہیں تو ناانصافی سے کام لیتے ہیں، جب فیصلہ کرتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں. اور اس طرح کی کئی ایک الزام ان کے اوپر کئی ایک الزام لگائے گئے.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے اس کی بات. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اے ابو سعدہ اگر تو جھوٹا ہے، سعد بن ابی وقاص نے سب کے سامنے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے فقر و فاقہ میں اضافہ کر دے. اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے اندھا نابینا کر دے. اگر تو جھوٹا ہے تو تیرے اوپر اتنے فتنے آئیں گے تو ان فتنوں سے نہ نکل سکے. کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ وہ آدمی نابینا ہو گیا، وہ آدمی اندھا ہو گیا. وہ اس مجلس سے نکلا ہے اور وہ اندھا ہو گیا. اس کے بعد وہ اندھا ہو گیا، فتنے اتنے آئے اس کی زندگی میں. اس کے بعد محتاج ہو گیا، فقیر کلاش، نابینا اور اندھا ہو گیا، گھومتا تھا. یہاں تک کہ لوگوں نے ذکر کیا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ میں نابینا ہو گیا، میں فقیر ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے. اور لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا، وہ لوگوں سے پیسے جب راستے میں مانگتا تھا، بھیک مانگتا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی اپنی. تو اس کے زبان سے یہی لفظ نکلتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں ایسا نہیں تھا، لیکن سعد بن ابی وقاص کی بد دعا میرے پیچھے لگی ہوئی ہے. سعد بن ابی وقاص کی بد دعا میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، میں نابینا ہو گیا، میں فقیر ہو گیا. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ ظلماً ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، ان کے اوپر غلط الزام اس بندے نے لگایا. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ الزام اس کا جھوٹا ہے تو اللہ تو دنیا میں اسے دکھلا دے، دنیا میں اسے دکھلا دے اور اسے نابینا کر دے، اسے اندھا نابینا کر دے، اسے محتاج بنا کر اس دنیا میں رکھ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ ثالث، ان کا بھی پیچھا لوگوں نے نہیں چھوڑا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو کچھ اعتراضات ہوئے اور اس کے بعد ان کو شہید کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے جب جنازہ رکھا ہوا تھا، دو بندے داخل ہوتے ہیں اور دونوں آپس میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ حلف اٹھائی ہے کہ میں حضرت عثمان کو تھپڑ ماروں گا، میں حضرت عثمان کو تھپڑ ماروں گا. دو بندے جا کے، ایک کہتا ہے ان کی بیوی سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہتا ہے کہ جو چہرہ ڈھکا ہوا ہے چہرہ کھولو، چہرہ کھولو، مجھے اپنی جو میں نے نظر مانی ہے، جو میں نے عزم کیا میں اسے پورا کروں گا. ان کی بیوی رونے لگتی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتی ہے کہ کیا عثمان وہ نہیں ہے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اور یہ کہا تھا؟ کیا عثمان وہ نہیں ہے جنہوں نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا؟ کیا عثمان وہ نہیں ہے جن کے لیے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی؟ یہ ساری باتیں ان میں سے دوسرا جب سنتا ہے تو وہ شرمسار ہو کر وہاں سے نکل جاتا ہے، لیکن پہلا جو ہوتا ہے وہ وہیں پہ قائم رہتا ہے اور وہ مزید ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کی بیوی اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ ان کا چہرہ کھولتا ہے اور کھول کر اور ان کے چہرے پر یہ غور کیجیے کہ وفات کے بعد اس کمبخت نے ان کے چہرے پر تھپڑ مارا. کہتے ہیں ان کی بیوی کے زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ تو اس کے ہاتھ کو شل کر دے، اس کے ہاتھ کو خشک کر دے، یہ کسی لائق نہ بچے. کہتے ہیں کہ وہ اس مجلس سے نکلا بھی نہیں تھا، وہ اس مجلس سے نکلا بھی نہیں تھا کہ جیسے ہی وہ باہر آتا ہے اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، ہاتھ خشک ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرکت باقی نہیں رہتی، ہاتھ میں کوئی حرکت باقی نہیں رہتی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی مانگتے. بعض روایات میں آتا ہے کہ پانی مانگتے ہیں اور ایک بندہ ان کے پانی پینے کے لیے جب جانے لگتے ہیں تو پانی کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے اور پانی نہیں دیتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس کے لیے بد دعا نکلتی ہے، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو وہ پیٹ میں اپنی عجیب سی گرمی محسوس کرتا ہے، پیٹ میں خوب گرمی محسوس کرتا ہے اور اس کے پشت میں پیچھے خوب ٹھنڈک میں وہ اتنی سردی اسے لگتی ہے کہ ایک طرف اس کے لیے اس وقت جو پنکھے کی شکل ہوتی ہے پنکھا رکھا جاتا ہے اور دوسری طرف اس کے لیے برف رکھا جاتا ہے. ایسی اس کی کیفیت ہوتی ہے اور اس کے بعد ایسے مشروب اسے پلائے جاتے ہیں کہ اتنا زیادہ کہ 5 بندہ اس مشروب کو پی کر سیراب ہو سکتا تھا، لیکن یہ اکیلا بندہ پیتا تھا اور پینے کے بعد کہتا تھا کہ میری پیاس نہیں بجھی. پینے کے بعد یہ کہتا تھا کہ میری پیاس نہیں بجھی.
جب لوگوں نے اس کے گھر والوں سے دریافت کیا کہ یہ مہاجرہ کیا ہے تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ وہی بندہ ہے، یہ وہی بندہ ہے جو نواسہ رسول کو جس نے پانی پینے سے روک دیا تھا، یہ وہی بندہ ہے جس نے نواسہ رسول کو پانی پینے سے روک دیا تھا اور ان کے زبان سے یہ بددعا نکلی تھی اس کے لیے۔ تو اس دنیا میں ظلم کا انجام، اس دنیا میں ظلم کا انجام بہت ہی بھیانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا کر رکھا ہے۔ جو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہونے والا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے ظلم کو حرام کیا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جیسے قدسی کے اندر کیا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما، کہ بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے تو تم لوگ بھی اس کو حرام سمجھو اور آپس میں ظلم نہ کرو۔ تو آج اس دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور جو لوگ ان کی پذیرائی کر رہے ہیں ظالموں کی، وہ یہ قطعاً نہ سمجھے کہ ظلم کا انجام بھیانک ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، اس کی سنن کونیہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کی ظلم و زیادتی حد سے بڑھ جاتی ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو یہ بہت ہی بھیانک انجام ہوتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیل دیتا رہتا ہے حتیٰ اذا اخذہ لم یفلت، یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو بالکل بھی مہلت نہیں دیتا۔ اور پھر وہ لوگ جو اس دنیا میں اولیاء اور انبیاء کے قاتلین ہیں، وہ لوگ جو اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معزز اور برگزیدہ بندوں کو ستانے والے ہیں، ان کا انجام کتنا عبرتناک اور بھیانک ہونے والا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کو بہتر جانتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، اپنے دین کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے، اس لیے کہ یہی تو وقت ہے جو وقت ہے جائزہ لینے کا، یہی وقت ہے محاسبہ کرنے کا، یہی وقت ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا، یہی وقت ہے کہ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم اللہ کے سب سے بہتر امت ہونے کے باوجود آج حالات کیسے ایسے ہو گئے کہ تداعى الأكلة إلى قصعتها۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ مسلمانوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود ان کا غصہ اس سے ہی تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ تو ایسا کیوں حالات بدل گئے؟ یہ جائزہ اور محاسبہ کا وقت ہے کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ایسی ہے کہ ہم دنیا کی محبت کی خاطر بہت سارے حرام کاموں کو انجام دے رہے ہیں، دنیا کی محبت کے خاطر بہت سارے محرمات کو انجام دے رہے ہیں، بہت سارے ناجائز کاموں کو ایسے اپنی زندگی میں بسا کر رکھے ہوئے جس سے ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا یہ حالات ان چیزوں کی طرف نشاندہی نہیں کر رہے؟ کیا یہ حالات ہم سے یہ نہیں کر رہے کہ ہم اگر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا تو یہ وعدہ ہے کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ ہم رسولوں کی اور جو ایمان والے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ کیا یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ کہاں کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، کہاں ہم سے ایسے اعمال سرزد ہو رہے ہیں جو اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے۔ ہم ان اعمال کی اصلاح کریں اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حالات کی اصلاح کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حالات پر ان ربک لبالمرصاد، اللہ سب جانتا ہے، وہ ظالموں کے لیے گھات میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ آزماتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بندہ ان حالات میں کیا کرتا ہے، بندہ ان حالات سے کیا سیکھتا ہے، ایک مسلمان ان حالات سے اپنے زندگی میں کتنی اصلاح کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد ہم ہاتھ اٹھائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ شرط کرتا ہے کہ بندہ ایک مسلمان کی دعا وہ بغیر سنے ہوئے ایسے ہی خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ رب ارحمنا، اس روئے زمین پر مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہے، جہاں بھی پریشان حال ہے، جہاں بھی مظلوم ہے، بار راہ تو غیب سے ان کی مدد فرما دے، بار راہ تو مسلمانوں کے حالات کو بہتر کر دے۔ جس طرح ظالم مظلومین پر ظلم کر رہے ہیں، جس طرح بچوں کی، عورتوں کی ناحق خون کو بہایا جا رہا ہے، بار راہ تو مسلمانوں کی عزت و آبرو، ان کے خون کی حفاظت فرما، ان کے جان کی حفاظت فرما۔ بہرحال تو اس دنیا میں مسلمانوں کی عزت و آبرو، ان کے جان و مال کا محافظ بن جا، بہرحال تو ہمارا محافظ بن جا، بہرحال تو ہمارے حالات کی اصلاح کر دے، بہرحال ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنی خشیت پیدا کر دے، بہرحال ان حالات سے ہمیں سیکھ کر ایک نئی اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ بہرحال
हम में जो बीमार है तूने उनकी बीमारी से शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। जो इस दुनिया से चले गए तू उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। बारगाह जब हमारा इस दुनिया से जाने का वक्त आए तो हमें भी इस बात की तौफीक दे कि हमारा आखिरी कलमा कलमे तौहीद हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानी व शुक्रु लहु अला तौफीक़िही व इम्तिनानी व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तअज़ीमन लिशअनी व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु वद्दाई इला रिज़वानी। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल अश्शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअद्दीन व अहमि हौज़तल इस्लाम या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा उन्सुर उम्मत मुहम्मद, अल्लाहुम्मा उन्सुर उम्मत मुहम्मद, अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मदिन रहमतन आम्मा। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रत वल यहूद वल मुशरिकीन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युक़ातिलूना अवलियाअक। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व फ़र्रिक़ जमअहुम व दम्मिर दियारहुम। अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम। अल्लाहुम्मा ला तरफ़अ लहुम राया, अल्लाहुम्मा ला तरफ़अ लहुम राया वजअलहुम इबरतन व आया। अल्लाहुम्मा अक़्तुलहुम बददा, अल्लाहुम्मा अहसिहिम अददा वक़्तुलहुम बददा वला तुबक़ी वला तुग़ादिर मिनहुम अहदा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़यि यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अकबर।